اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 18واں درس ہے فارسی کی تیسری کتاب سے۔ آج کے درس کا عنوان ہے ناشنوا و بیمار۔ ناشنوا کہتے ہیں بہرے شخص کو، بیمار وہی بیمار ہے۔ آج کے درس میں ایک بہرے شخص اور بیمار شخص کی کہانی اس درس میں بتائی جائے گی۔ اس درس میں جو کچھ بتایا جائے گا اس کی بہترین ہسٹری ہے، بہترین نتیجہ یہاں درس میں ہم لیں گے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فارسی میں ناشنوا بھی کہتے ہیں اور کرے بھی کہتے ہیں، معنی ہے کہ وہی جو نہ سنتا ہو، ٹھیک ہے۔ در روزگار قدیم مردی زندگی می کرد کے کچھ عائش کرے شدے بود او بے رفت و آمد با ہمسایگان و دوستان خود علاقے داشت، اما چون حرف های آنها را نمی شنید می ترسید حرفی بزند که سبب خنده مردم شود، به همین دلیل زیاد از خانه بیرون نمی رفت۔ کہتے ہیں قدیم زمانے میں ایک شخص زندگی کیا کرتا تھا جس کے کان کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ میں اپنے ہمسائے اور دوستوں کے پاس جاؤں، لیکن چونکہ وہ نہیں سنتا تھا اس وجہ سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں باہر جا کر کے کوئی ایسا حرف بول نہ دوں جو یہ سبب بنے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں۔ اسی کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ خانے کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ روزی متوجہ شد ہمسایش مدت است کہ در بستر بیماری افتاده است، مرد ناشنوا با خود گفت عیادت از ہمسایه وظیفه من است۔ روزی یعنی وہ ایک دن متوجہ ہوا، اس کو توجہ آئی کہ مدت است یعنی تھوڑا سا زمانہ ہو گیا ہے کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ بستر بیماری پر پڑا ہوا ہے۔ با خود گفت، خود سے کہنے لگا، عیادت از ہمسایہ وظیفہ من است، ہمسایہ کی عیادت کے لیے جانا یہ میرا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اما او کہ نمی داند گوش من نمی شنود، لیکن میرا جو ہمسایہ ہے وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ میرے کان جو ہے وہ نہیں سنتے، یعنی میں بہرا ہوں۔ ممکن است، ممکن ہے ہنگام پرسش و پاسخ، جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہوں، جواب آئے نادرستی بےتہم، کہ میں اس کو کہیں یہ نہ ہو کہ نادرست جواب دے دوں کہ او ناراض شود، کہ وہ ناراض ہو جائے، وہ گمان کند کے دیوانے شدے ہم، اور وہ گمان کرنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے۔ پس بہتر است، تو بہتر ہے، حرف ہائک را ممکن است بے ہم دیگر بگوییم با خود تمرین کنم، تو کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ حرف یعنی وہ گفتگو جو میں اس سے کروں گا، بہتر یہی ہے کہ میں گھر پر اس کی تمرین کروں تاکہ میں اس سے صحیح طریقے سے گفتگو کر پاؤں۔ اب اس نے کیا گفتگو کی، کیا تمرین کی گھر پر، وہ اب نیچے پڑھتے ہیں۔ یہ بہرا شخص کیا تمرین کرتا ہے، کہتا ہے مرد با خود گفت، بہرا شخص کہتا ہے خود سے، من اول از او می پرسم، میں سب سے پہلے تو اپنے ہمسائے بیمار سے یہ پوچھوں گا، حال شما چطور است، تمہارے حال کیا ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال اس سے یہ ہوگا۔ او حتماً می گوید، میرا جو ہمسایہ ہے وہ حتماً یہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، یا می گوید بے لطف خدا بہترم، خدا کے لطف سے بہتر ہوں، یہ کہے گا۔ من ہم می گویم، اس کے بعد میں اس سے پھر یہ کہوں گا، خدا را شکر، کہ خدا کا شکر ہے۔ بعد از او می پرسم، اس کے بعد میں اس سے یہ سوال کروں گا، چه غذائی می خوری، اب اس وقت جو تم بیمار ہو کون سی غذا کھا رہے ہو۔ او احتمالاً می گوید، وہ احتمالاً کہے گا، آش یا سوپ یا وغیرہ وغیرہ کوئی غذا کہے گا۔ من ہم می گویم، میں اس کے بعد پھر یہ کہوں گا، بہ بہ یعنی واہ واہ، بہ بہ یعنی واہ واہ، واہ واہ، چه غذائے خوب نوش جانت، خوب بہترین غذا کھا رہے ہو، اور نوش جانت یعنی کھاتے رہو میری جان۔ در آخر سوال می کنم، یہ ناشنوا کرے شخص، پہلا شخص کہتا ہے آخر میں اس سے یہ سوال کروں گا، پزشک شما کیست، تمہارا ڈاکٹر کون ہے، تم کس سے دوائی کروا رہے ہو۔ وہ ہم نام کثیرہ می گوید، وہ بھی کسی نہ کسی کا نام لے لے گا کہ میں اس سے دوائی کروا رہا ہوں۔ من ہم می گوید، میں اس کو کہوں گا، پزشک بسیار خوبی است، جس سے تم دوائی کروا رہے ہو وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہے۔
مرد پس از تمرین و تکرار این سوال و جواب ہا بے خانے بیمار رفت. یہ جو ناشنوا کرے شخص تھا اس نے یہ سوال و جواب تکرار کیے. اس کے بعد بیمار کے گھر گیا. رفت یعنی بیمار کے گھر گیا. بیمار در رخت خواب دراز کشیدے بود و حالش خیلی بد بود. مرد ناشنوا طب کے تمرینی کے کرده بود. پرسید حالت تان چطور است؟ یہ بہرا شخص جاتا ہے اپنے ہمسائے کے گھر. دیکھتا ہے کہ جو اس کا ہمسایہ بیمار تھا وہ بستر بیماری پہ پڑا ہوا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب ہے. چونکہ اس نے سوال و جواب کی تمرین پہلے تیار کی ہوئی تھی. سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا حالت تان چطور است؟ تمہاری حالت جو ہے وہ کیسی ہے؟ بیمار با صدای ضعیفی گفت. بیمار نے دھیمے آواز میں کہا اصلاً حالم خوب نیست. اصلاً میری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دارم می مرم میں مرنے والا ہوں. مرد کر فکر کرد کے مریض می گوید الحمدللہ حالم بہتر است. یہ جو بہرا شخص تھا اس نے یہ سمجھا, اس نے یہ فکر کیا کہ مریض جو ہے وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میری حالت جو ہے وہ بہتر ہے. پس با خوشحالی گفت. اس نے خوشی کے ساتھ کہا خدا کا شکر ہے. بہرے شخص نے کہا خدا کا شکر ہے. مریض کہہ رہا ہے کہ میں مریض ہوں, مر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں, بہتر ہوں. اس بات پر جو بہرا شخص تھا وہ شکر کر رہا ہے. مرد بیمار از پاسخ او ناراض شد. بیمار جو آدمی تھا اس نے جب یہ بہرے شخص کا جواب سنا کہ خدا کا شکر ہے آپ مر رہے ہیں تو مرے, تو وہ ناراض یعنی پریشان ہوا. در ہمین حال اسی حال میں جب وہ پریشان تھا ناشنوا یہ بہرا شخص سوال دو مشرا پرسید. دوسرا سوال جو پہلے رٹا لگا کے آیا تھا اس نے دوسرا سوال پوچھا. دوسرا سوال کیا پوچھا؟ ہمسائے عزیز, اے میرے ہمسائے عزیز, این روزہا بیشتر چے غذائے می خوری. ان دنوں میں, اب جو مریض ہو ان دنوں میں زیادہ تر کون سی غذا کھا رہے ہو, کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ بیمار کے از مرد کر ناراحت شدے بود. بیمار چونکہ اس ناشنوا اس بہرے شخص سے ناراض ہوا پڑا تھا. او گفت, اس نے کہا زہر مار می خورم, میں جو ہے وہ سانپ کا زہر کھا رہا ہوں. مرد طب کے پاس وہ ہے کہ از قبل آمادے کردے بود. گفت نوش جانت چے غذائی خوب و لذیذی. وہ کہہ رہا ہے میں سانپ کا جو ہے وہ زہر کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ بہترین آپ جو ہے وہ غذا کھا رہے ہیں. کیونکہ اس نے پہلے اس طریقے سے رٹا لگایا ہوا تھا کہ وہ کہے گا میں نے آج کھائی ہے یا کچھ کھایا ہے تو میں کہوں گا ماشاءاللہ نوش جانت آپ جو کچھ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کھاتے ہی رہیں. اب بہرے شخص کا تیسرا سوال مرد بیماری خیلی عصبانی شدے بود و می خواست با همان بی حالی فریاد بزند و او را از خانش بیرون کند که مرد کر سوال سومش را پرسید و به او گفت طبیب شما کیست؟ کہتے ہیں مرد بیمار خیلی عصبانی شدے بود. مرد بیمار اس نے جو دو سوال کیے تھے اسے الٹے سلٹے, اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی غصے میں تھا. وہ می خاص اور وہ اس کا ہمسایہ چاہ رہا تھا کہ ہمان بے حالی, اسی بے حالی میں کہ میری حالت جو ہے وہ بے حال ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ ہے وہ ہے. فریاد بزنت کے فریاد کرے بھائی یہ کون سا بندہ میرے گلے لگ گیا ہے, سر لگایا ہے, اس کو ابھی میرے گھر سے جو ہے وہ باہر نکالو. تو اس بہرے شخص نے تیسرا سوال شروع کر دیا. تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ آپ کا جو طبیب ہے, آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ کون ہے؟ بیمار باسبانیت بیشتری جواب داد اسرائیل. ناشنوا بالا بخند گفت طبیب خوبی است, بے ہر خانے کے وارد شدے کار بیمار را تمام کرده است. بہرے شخص نے کہا کہ آپ کا طبیب, آپ کا ڈاکٹر کون ہے؟ تو مریض نے باسبانیت غصے کے ساتھ کہا کہ میرا جو ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, وہ اسرائیل ہے. تو ناشنوا شخص بالا بخند گفت, ہنستے ہوئے کہا کہ طبیب خوبی است, آپ کا جو ڈاکٹر ہے اسرائیل علیہ السلام وہ طبیب خوبی است, بے ہر خانے کے وارد شدے, جہاں پر بھی وہ جاتا ہے, کار بیمار را تمام کرده است, وہ جو ہے وہ بیمار کا کام جو ہے وہ تمام کر دیتا ہے. مرد ناشنوا کے از نتیجے کار خود راضی بود. خدا حافظی کرد و بیرون آمد. وقتی به خانه رسید نفس راحتی کشید و گفت
چه خوب شد که همسایه نفهمید گوش های من کری است وگرنه ابرویم پیش او می رفت. مرد ناشنوا وہی پہلا شخص از نتیجے کار خود راضی بود. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے، وہ میں نے ٹھیک کیا ہے. خدا حافظی کرد. اس نے جو ہے اپنے ہمسائے سے خدا حافظی کی. وہ بیرون آمد اور اس کے گھر سے جو ہے وہ باہر آ گیا. وقتی بے خانے رسید. جب وہ اپنے گھر پہنچا نفس راحتی کشید. اس نے جو ہے وہ سکون کا سانس لیا. وہ گفت اور کہنے لگا چه خوب شد کہ ہمسائے نہ فہمید. کتنا ہی اچھا ہوا کہ میرے ہمسائے نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ میں جو ہوں وہ کانوں سے نہیں سنتا ہوں، وگرنہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تو میری عزت جو ہے وہ پامال ہو جاتی. او می رفت یعنی میری عزت جو ہے وہ اس کے سامنے چلی جاتی. اب درس کا نتیجہ نکالتے ہیں. کہتے ہیں بسیاری از ما انسان ها در زندگی همین گونه‌ایم و فکر می‌کنیم در حال عبادت، خدمت و خوبی به دیگران هستیم در حالی که اشتباه می‌کنیم. اب درس کا نتیجہ نکال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ. اب چلتے ہیں درس کے سوالوں کی طرف. سب سے پہلا سوال ہے چرا مرد کر زیاد از خانے بیرون نمی رفت. کیوں بہرا شخص اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ سنتا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ باہر نہیں جاتا تھا تاکہ باہر جا کر کے ایسی بات نہ کر دے کہ جس پر لوگ جو ہے وہ ہنسیں. دوسرا سوال ہے وقتی مرد ناشنوا فهمید ہمسایش مریض است با خود چه گفت. جب اس ناشنوا شخص نے یہ سمجھا کہ اس کا ہمسایہ جو ہے وہ مریض ہے، اس نے خود کو کیا کہا؟ اس نے خود کو یہ کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں. تیسرا سوال ہے وقتی مرد کر از بیمار پرسید. جب کر شخص نے بیمار شخص سے پوچھا کہ حال شما چطور است. اس بہر شخص نے اس مریض سے پوچھا کہ تمہارے حال کیا ہیں، تو او چه پاسخی داد. اس مریض نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میرے حال جو ہے وہ بے حال ہیں، میں مرنے والا ہوں. اب چوتھا سوال ہے شما چه نتیجه از این درس میگیرید. آپ کون سا نتیجہ لیتے ہیں اس درس سے؟ تو اس درس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کو ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم فقط اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ چیز ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں درس کے مخالف الفاظ کی طرف. سب سے پہلا لفظ دیوانے. دیوانے وہی دیوانہ جس کا مخالف لفظ عاقل. اس کے بعد لفظ نادرست. نادرست کا مخالف لفظ درست یا صحیح. اس کے بعد لفظ مردن. مردن یعنی مرنا جس کا مخالف لفظ زندہ بودن یعنی زندہ ہونا. اس کے بعد لفظ عصبانی. عصبانی یعنی غصے والا. آرام یعنی سکون اور راحت والا. اس کے بعد لفظ گمان کردن. گمان کردن یعنی گمان کرنا جس کا مخالف لفظ یقین کردن یعنی یقین کرنا. اس کے بعد لفظ بی حال. بی حال جو اپنی حالت میں نہ ہو، بے حال ہوا پڑا ہو، جس کا مخالف لفظ سر حال یعنی جس کی حالت جو ہے وہ بہتر. اس کے بعد لفظ لبخند زدن. لبخند زدن یعنی ہنسنا مسکرانا جس کا مخالف لفظ اخم کردن. اخم کردن یعنی غصہ کرنا، اپنے چہرے کو جو ہے وہ الٹا سیدھا کرنا. اس کے بعد لفظ احتمالاً. احتمالاً جس کا مخالف لفظ یقیناً. یقیناً یا حتماً معنی ایک ہے. اس کے بعد لفظ کر ناشنوا. یہ معنی ایک ہی ہے یعنی بہرا، جس کا مخالف لفظ شنوا یعنی سننے والا. اس کے بعد لفظ راحت. راحت یعنی آسان جس کا مخالف لفظ سخت. سخت یعنی مشکل. اس کے بعد لفظ راضی بودن. راضی بودن یعنی راضی ہونا جس کا مخالف لفظ ناراض بودن. ناراض بودن یعنی ناراض ہونا. یہ تو آج کا ہمارا 18واں درس. امید ہے دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے. دوستان سے آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی ہر ایک دوست کو جواب دیا جائے. والسلام.